کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہماری بیان کے اندر تعلیم میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل سے بخل، حرص، طمع اور لالچ جیسی بری چیزیں تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس کی تفسیر آپ کو بیان کر دی۔ اور تیسری حکمت بیان یہ کی تھی کہ تمہارا معاشرہ، سماج صحیح ہو جائے۔ تمہارے معاشرے کے اندر کتنے بیچارے غربا ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، حاجت مند ہے، معذور ہے، تو یہ زکوٰۃ تمہاری ادا ہوگی تو اس طرح ان لوگوں کا بھی کام ہو جائے گا۔ پھر معاشرے کے اندر کوئی محتاج، غریب باقی رہے، زکوٰۃ پوری ادا کرا جائے اور زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچ جائے تو تمہارے سماج کے اندر کوئی فقیر، غریب، محتاج رہے گا، نہ ہر ایک کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سنا چاہتا تھا کل، لیکن وقت کافی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے وہ واقعے کو چھوڑ دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک صاحب بڑے رئیس اور مالدار تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی۔ وہ اپنی فیکٹری کے اندر کئی لوگ کام کرنے والے تھے اور اس فیکٹری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بیچارہ چیخ مارتے مارتے جو ہے وہ اندر لنگڑاتے ہوئے آیا، کیونکہ اس کے پیر میں بھی لگا تھا اور اس کے منہ میں بھی لگا تھا۔ ایکسیڈنٹ، کسی گاڑی نے اس کتے کو مار دیا تھا۔ وہ گراؤنڈ کے اندر آیا اور گراؤنڈ میں ایک جگہ پر کسی کونے میں جا کر وہ کتا بیٹھ گیا۔ توجہ سننا، وہ کتا بیٹھ گیا۔ اب اس بیچارے کو کھانے کا تو نہیں تھا اس کے پاس۔ اب ایک اور کتا آیا اور وہ کتے نے شام کے وقت آیا اور اپنے منہ میں ہڈی اور گوشت لے کر آیا تھا اور وہ کتے کے سامنے اس نے ڈالا۔ وہ کتے سے بیچارے کو منہ میں اتنی چوٹ لگی تھی کہ اس سے چبا بھی جا نہیں رہا تھا، چبانا بھی مشکل تھا۔ تو وہ کتا جو ہے اس نے ہڈی کو یا گوشت کو اپنے چبا کر اس کتے کو دیا، پھر اس کتے نے کھایا۔ اس کے بعد، یہ واقعے کے بعد، وہ صاحب جو رئیس اور مالدار تھے، انہوں نے مسجد میں ایک کونا پکڑ لیا، گویا کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اب وہ دنیا کو ترک کر دیا، ترک دنیا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے، اور کافی دن تک وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ بزرگ کی، وہ سیٹھ کی شہرت ہو گئی کہ ایک اللہ والے سیٹھ تھے، دنیا کو ترک کر مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں ڈیرے ڈال دی ہے اور یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک زمانہ، ایک عرصہ ان کے اوپر گزر گیا۔ اب لوگوں کو بھی بڑا اعتقاد ہو گیا، لوگ ان کے پاس آتے دعا کرانے کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح وہ بزرگ جو تھے، انہوں نے اس طرح وہ کتے کو دیکھ کر اسی عبرت اور نصیحت حاصل پکڑی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان نے کہا کہ جناب والا، آپ نے دنیا کو ترک کر مسجد میں اپنے آپ کو
مسجد میں ڈال دیا ہے، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ سیٹھ نے یہ کہا کہ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے جب دیکھا ایک کتا بیچارہ لنگڑاتے ہوئے اور چیخے مارتے ہوا گراؤنڈ کے اندر آیا تو وہ ایک کونے کے اندر بیٹھ گیا، پھر دوسرا کتا آیا، اس نے ہڈی کو گوشت کو چبا کر اس کے سامنے پیش کی، تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کتے کو اللہ تعالیٰ روزی دے سکتا ہے، جو لنگڑا ہے، جس کو چوٹ لگی ہے، منہ میں بھی چوٹ لگی ہے، چبانا مشکل ہے، اس کو اللہ روزی دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے روزی کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ لہذا میں نے دنیا کو ترک کر کر کاروبار کو چھوڑ کر اپنی کاروبار کو اپنی اولاد کو اور بھائیوں کو سپرد کر کر میں اس مسجد کے اندر آ کر اللہ اللہ کرنے لگا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں توجہ سے؟ وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کتے سے جس کا ایکسیڈنٹ کے اندر منہ میں پر چوٹ لگی تھی اور پیر میں بھی چوٹ لگی تھی، اس سے تو آپ نے ایک عبرت اور نصیحت حاصل کری، لیکن آپ نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی جس نے کتا وہ اس ایکسیڈنٹ والے کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، منہ میں گوشت لے کر آیا تھا، اس سے آپ نے سبق نہیں لیا؟ آپ نے کیوں دنیا ترک کر دی؟ آپ دنیا کماؤ اور ساتھ میں جو بچتا ہے، جو مال آتا ہے، اس سے آپ جس سے کمزور لوگوں کو، ضعفاء لوگوں کو، غریب لوگوں کو، بیواؤں کے، ان کی آپ مدد کرو، تو پھر یہ دوبارہ دنیا میں ایک مرتبہ سبق لے کر پھر یہ کاروبار میں پھر دوبارہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کسب دنیا منع نہیں ہے، میری بات یاد رکھو، کسب دنیا منع نہیں ہے، حب دنیا منع ہے۔ مال اب جتنے بھی کماؤ اپنی تجوری میں رکھو، بیگ میں رکھو، لیکن دل میں اللہ کی محبت ہو، تو اللہ کی محبت کے اندر مال کو ادا کرنا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتا ہے، یہ انشاءاللہ میں آئندہ تعلیم میں بیان کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔